اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوشگزار ہے اسلامی تہذیب و ثقافت۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر بلائتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشرز۔ تیسرا باب ہم آپ کی گوشگزار کر رہے ہیں اسلامی تمدن میں علوم کی پیش رفت، اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تاریخ اور تاریخ نگاری، صفحہ نمبر 76 سے۔ قاجاریہ سلسلہ حکومت کے دور میں فارسی زبان میں ایرانی تاریخ نویسی میں ایک اہم تبدیلی سے دوچار ہوئی، جس کی بنا پہ اس دور کی تاریخ نگاری کو دو اقسام میں تقسیم کرنا چاہیے: ایرانیوں کی جدید علوم سے آشنائی سے پہلے اور اس کے بعد۔ قاجاریہ حکومت کے پہلے دور میں تاریخ نگاری صفویہ اور زندیہ ادوار کی مانند اسی سبک و سیاق اور ادبی نثر پہ جاری رہی، جبکہ دوسرے دور میں ایرانیوں کی یورپ کی جدید تاریخ نگاری سے روش سے آشنائی کے بعد تاریخ نگاری کا آغاز ہوا۔ ایران کی روس سے شکست اور اس شکست کے اسباب اور ایرانیوں کا یورپی زبانوں سے ترجمے کے کام کی طرف توجہ قاجاریہ دور میں تاریخ نگاری کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہے۔ قاجاریہ دور کے پہلے مرحلے میں تاریخ نگاری کے اہم آثار میں مرزا فضل خان خاوری شیرازی کی تاریخ محمدی اور تاریخ ذوالقرنین، عبدالرزاق مفتون وملی کی معاصر سلطانی، عزالدولہ سلطان احمد مرزا کی تاریخ یزدی اور محمد تقی صہبر کی ناسخ التواریخ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ قاجاریہ کے دوسرے دور میں یورپ کی زبان سے ترجمے کی بنا پہ یورپ کی تاریخ کے متعلق چند کتابوں میں ایڈورڈ گبن کی کتاب تاریخ انحطاط و زوال امپراتوری روم کے جو فارسی میں ترجمہ ہوئی، اسی طرح سر جان مالکم کی کتاب تاریخ ایران کے جو انگریزی میں تصنیف ہوئی اور بعد میں فارسی میں ترجمہ ہوئی۔ یہ تاریخ نگاری کے متعلق کچھ نکات تھے کہ جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اسلامی ادوار میں تاریخ نگاری کے حوالے سے ایک اور قابل توجہ بحث یہ ہے کہ مورخین نے تاریخ نگاری کی مقبولیت کی بنا پہ کتب کی تصنیف و تالیف میں مختلف اقسام کے سبق و سیاق کی پیروی کی۔ اس لیے ہم ان کے تاریخی آثار کو چند اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ الف، روائی تاریخ نویسی۔ یہ مختلف موضوعات مثلاً حدیث، قصہ، مقتل، سیرت اور جنگوں کے احوال میں تقسیم ہوتی ہے۔ ب، واقعہ نویسی۔ واقعات اور روادادوں کو تاریخی نظم کے ساتھ تسلسل کی شکل میں ایک جگہ پیش کرنا۔ ج، ذیل نویسی اور مختصر نویسی۔ گزشتہ لوگوں کی تاریخی کتب پر ذیل و حاشیہ اور تکمیلی نوٹ لکھنا۔ د، عمومی تاریخ نویسی۔ تقویم اور سالوں کی ترتیب کے حساب سے اسلامی ممالک کے واقعات کو قومی اور جغرافیائی عناصر کی مداخلت کے بغیر لکھنا۔ ہ، انساب کی روح سے تاریخ نویسی۔ انساب کے سلسلہ اور شجرہ نسب کی آشنائی کے ساتھ تاریخی حوادث کا ذکر اور ان کا ایسے قبائل اور طوائف سے ربط بیان کرنا جن کا پس منظر زمانہ جاہلیت سے جا ملتا تھا۔ واو، طبقات کے اعتبار سے تاریخ نویسی۔ یہ تاریخ نگاری میں اسلامی مورخین کی قدیم ترین روش ہے۔ طبقات کے نام کی تاریخی کتب میں ہر زمانے میں یا ہر نسل کے دینی، علمی اور سیاسی شخصیات کے حالات زندگی زمانی ترتیب کے ساتھ ہر ایک طبقے کو دیگر طبقات اور ادوار سے جدا کرتے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ ذال، سرگزشت نامہ۔
یہ روش بہت سے تاریخی کتب میں پائی جاتی ہے، یعنی خلفاء، حاکموں، علماء کے حالات زندگی کے بارے میں کتب تحریر کرنا۔ تاریخ نویسی کی یہ روش پیغمبر اکرم کے حوالے سے تحریر شدہ سیرتوں کے زیر اثر وجود میں آئی۔ صدی نامہ تاریخ نویسی کی یہ روش 7ویں صدی سے رائج ہوئی۔ اس روش میں ایک معین صدی کی شخصیات کی سرگزشت الف ب کی ترتیب سے لائی جاتی ہے۔ مقامی تاریخ نویسی سال بسال تاریخ نویسی کی روش کے مطابق ایک منطقہ، سرزمین یا شہر کے تاریخی حالات و واقعات کا ذکر۔ یہ خاندانی تاریخ نویسی خلفاء و سلاطین کے دور فرما روائی کی بنیاد پہ لکھی جانے والی کتب اور رسالات اس قسم کی تاریخ نویسی میں، جو کہ قبل از اسلام کے ایرانی لکھاریوں کے اسلوب کا اقتباس ہے، بادشاہوں کی تاریخ کو مرتب کیا جاتا ہے۔ درجہ بالا ہر ایک قسم کے تحت مختلف کتب اور رسالے فارسی اور عربی میں تدوین کیے گئے ہیں کہ جنہیں مفصل تاریخی مآخذ اور کتابیات میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نئی ہیڈنگ ہے جغرافیہ۔ ہیڈنگ نمبر 9، مسلمانوں نے علم جغرافیہ میں بھی دیگر قدیم علوم مثلاً ریاضی، طب اور نجوم کی مانند گزشتہ تہذیبوں خصوصاً یونان، ایران اور ہند کا سہارا لیا۔ انہوں نے ان تہذیبوں کے آثار کا مطالعہ اور ترجمہ کرتے ہوئے ان علوم کو وسعت بخشی۔ ایران، مصر اور سندھ کی فتح سے مسلمانوں کو موقع ملا کہ ان 3 تہذیبوں کے لوگوں کو علمی اور ثقافتی ترقی سے ابتدائی معلومات حاصل کریں۔ ہندی جغرافیے کے حوالے سے مسلمانوں کے پاس اہم ترین منبع کتاب سوریہ سدھاتا تھی کہ جو منصور عباسی کے دور خلافت میں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ ہوئی۔ یونان سے جغرافیہ اور نجوم کی معلومات بھی بطلیموس اور دیگر یونانی دانشوروں کے آثار کے ترجمے سے مسلمانوں میں منتقل ہوئیں۔ بطلیموس کے جغرافیے کے بارے میں کتاب عباسی دور میں چند بار ترجمہ ہوئی، لیکن آج جو کچھ ہمارے پاس اس کتاب کے حوالے سے ہے وہ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا اس کتاب سے اقتباس ہے، جو مسلمانوں کی اپنی معلومات سے مخلوط ہو گیا ہے۔ اسلامی تہذیب میں علم جغرافیہ کا آغاز منصور عباسی کے خلافت کے زمانے میں ہوا۔ بالخصوص مامون کی خلافت کے زمانے میں اس علم کی طرف سرکاری توجہ بڑھی۔ مامون کی خلافت کے زمانے میں جغرافیہ نے بہت ترقی کی۔ کرۂ زمین کی قوس سے ایک درجے کی پیمائش، نجومی جدول اور مختلف جغرافیائی نقشہ جات کا تیار ہونا وغیرہ وغیرہ اس ترقی کے ثمرات تھے۔ 3 صدی ہجری سے قبل جغرافیہ کے حوالے سے جداگانہ تصنیفات موجود نہ تھیں، بلکہ کہیں کہیں ہمیں اس زمانے کے کچھ جغرافیائی معلومات منتشر صورت میں ملتی ہیں، لیکن 3 صدی ہجری اسلامی تہذیب و علم جغرافیہ میں اختراعات اور ترقی کا زمانہ ہے، کیونکہ اس صدی میں اس طرح بطلیموس کے آثار سے آشنائی حاصل ہوئی اور اس کے بعد ایسے تراجم ظاہر ہوئے کہ جن کی بنا پہ سائنٹیفک جغرافیے کا آغاز ہوا۔ دوسری طرف توصیفی جغرافیے کی تشریح کرنا گوناگون نمونہ جات بنائے گئے اور اس صدی کے آخر میں کئی جغرافیائی کتب تحریر ہوئیں اور مختلف قسم کے سفر نامے دائرۂ تحریر میں آئے۔ 4 صدی ہجری میں اسلامی جغرافیے میں مختلف مکتب پیدا ہونے سے جو مسالک و ممالک کو خاص اہمیت دیتے تھے اور اسلامی اطلس یعنی جغرافیائی اشکال کے بہترین نمونے سے بہت نزدیکی تعلق رکھتے تھے، جغرافیہ کی تالیفات اپنے عروج کو چھونے لگیں۔ اسلامی تمدن میں علم جغرافیہ کے تاریخی اتار چڑھاؤ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 3 اور 4 صدی۔
اس دور میں علم جغرافیہ عروج کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس دور کی جغرافیائی تالیفات کو 2 مکتبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کے ذیل میں بھی اقسام ہیں۔ ایسے متون کہ جو مجموعہ کائنات کے بارے میں تحریر ہوئے ہیں، لیکن اسلامی خلافت کی بعنوان مرکز عالم اسلام زیادہ تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ وہ تحریریں جو واضح طور پہ ابو زید بلخی کے نظریات سے متاثر ہیں اور فقط اسلامی سرزمینوں کی رودات بیان کر رہی ہیں، اور اسلامی مملکت کے ہر گوشے یا ریاست کو جدا سلطنت سمجھا گیا ہے، اور سوائے سرحدی علاقوں کے بہت کم غیر مسلم سرزمینوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ دوسرا دور 5ویں صدی، یہ اسلامی جغرافیہ کے عروج کی صدی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کا علم جغرافیہ، خواہ انہوں نے یونانیوں اور دیگر تہذیبوں سے اقتباس کیا ہو، خواہ انہوں نے یہ معلومات تحقیق مشاہدہ اور سیاحت کے ذریعے حاصل کی ہوں، ترقی کی بلند ترین سطح کو چھو رہا تھا۔ تیسرا دور 6 صدی سے 10ویں صدی تک، یہ اسلامی جغرافیائی معلومات کی پیوستگی اور ترتیب دینے کا زمانہ ہے۔ اس دور میں ادریسی جیسے حضرات کے سوا متقدمین کی کتب کے مقابلے میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی، اور جغرافیہ کے موضوع پہ علمی اور ناقدانہ مزاج اور معلومات کے درست اور مستند ہونے کے بارے میں حساسیات جو کہ متقدمین کی اہم خصوصیات تھیں، ان خصوصیات نے اپنی جگہ تلخیص اور گزشتہ لوگوں کی روائی اور نظری اقوال کو نقل کرنے کو دے دی۔ چوتھا دور 11ویں سے 13ویں صدی تک، اس دور میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسلامی جغرافیے میں جدید تحقیقات شاذ و نادر ہیں۔ کلی طور پہ اس دور کا نام زمانہ جمود رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس دور کے آخر میں اسلامی جغرافیہ میں اہم واقعہ رونما ہوا، وہ یہ کہ مسلمان یورپی جغرافیے سے آشنا ہوئے۔ ان کی یہ آشنائی مغربی جغرافیائی آثار کے ترجمے کے ذریعے عمل میں آئی۔ پہلے دور کے مصنفین یعنی 3 اور 4 صدی کے جغرافیہ دانوں میں سے ابن خردادبہ کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے جغرافیہ اور دیگر علوم میں 10 انادین سے زیادہ کتب تالیف کیں۔ المسالک و الممالک ان کی جغرافیہ کی تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس گروہ کے دیگر نمائندے البلدان کے مؤلف یعقوبی اور اخبار البلدان کے مصنف ابن فقی حمدانی ہیں۔ اس گروہ کے مشہور رکن جو کہ 4 صدی کے مشہور ترین جغرافیہ دان شمار ہوئے ہیں، وہ ابو الحسن علی ابن حسین بن علی مسعودی ہیں۔ جناب مسعودی جغرافیہ کو علم و تاریخ کا جزو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی جغرافیہ کے حوالے سے معلومات کو اپنی تاریخ میں اپنی اہم کتاب مروج المذاہب المعاون الجواہر میں تحریر کیا ہے۔ اسی طرح اس دور کے دیگر قابل ذکر جغرافیہ دانوں میں کتاب المسالک والممالک کے مصنف استخری، کتاب سورۃ الارض یا المسالک والممالک کے مصنف ابن حقل، اور کتاب احسن التقاسیم کے معرفۃ الاقالیم کے مصنف قدسی ہیں۔ دوسرے دور یعنی 5ویں صدی میں بڑے و عظیم جغرافیہ دانوں کے ظہور کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں سے اہم ترین ابو ریحان بیرونی ہیں۔ جناب بیرونی علم جغرافیہ کی ایک انتہائی فنی اور پیچیدہ ترین شاخ یعنی ریاضیاتی جغرافیہ کے مؤسس ہیں۔ اس حوالے سے ان کی کتاب کا نام تحدید الناحیات الامکان ہے۔ علاوہ ازیں علم جغرافیہ میں البیرونی کے ہم اثر اور اہم رتبہ اور دانشور ابو عبداللہ بن عبدالعزیز بکری قرطبی ہیں، جو ہسپانیہ کے دانشور تھے۔ ان کی جغرافیہ کے حوالے سے کتاب کا نام معجم ما استعجم من اسماء البلاد المواضع ہے۔ تیسرے دور یعنی 6 سے 10ویں صدی تک، جس کا نام ہم نے اسلامی جغرافیہ میں زمانہ تلفیق رکھا ہے، کی کتب کو بطور کلی 8 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
कायनात की तौसीफ, कॉस्मोलॉजी इल्म कायनात के मुताबिन, जोग्राफियाई तहज़ीबें, ज़ियारतनामों की कुतुब, सफ़रनामे, जहाज़ रानी से मुतालिक मुताबिन, फल्कियाती आसार और मकामी जोग्राफियाई मुताबिन। इन बहुत से आसार में कुछ मुंदरजा बाला अक़साम के हवाले से तालीफ़ हुई मुंदरजा झेल कुतुब हैं, जो मोहम्मद बिन अहमद फ़रकी की कायनात की तौसीफ़ के हवाले से किताब मुंतहल इदराक फ़ी तक़सीमुल अफ़लाक, याक़ूत अमूदी की तहज़ीबों के हवाले से मुज्जमुल अल बलदान सफ़रनामों के हवाले से रहला इब्न जीर इस दौर में अहम तरीन जोग्राफिया दान और इब्न बतूता हैं, जो कि मशहूर सफ़रनामे के मुसन्निफ़ हैं। इस दौर के आखिर तक मुकामी जोग्राफिया पे अरबी और फ़ारसी में बहुत सी कुतुब लिखी गईं। इनमें फ़ारसी कुतुब में इब्न बल्खी की फ़ारसनामा है। यहाँ तक हमने पढ़ा है सफ़र नंबर 86 तक।